بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا صدق الله العظيم. سورہ کہف کے دروس چل رہے تھے اور آج سورہ کہف کی آیت نمبر 32 تلاوت ہوئی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کی یا بعض روایت میں ہے کہ دو دوستوں کی مثال بیان کی. ایک دوست موحد تھا، دوسرا مشرک. ایک مومن تھا اور دوسرا کافر. اب جو کافر دوست تھا، جو دو بھائی جن میں ایک کافر ایک مسلمان، تو یہ کافر کے پاس اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی تھی اور اس کے باغ کا منظر اللہ رب العزت نے کھینچا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں جنتین من اعناب، دو باغ اللہ نے کھجور کے دیے ہوئے تھے، انگور کے. اور وحففناہما بنخل، اور اس کے گرد، باغ کے گرد کھجور کے درخت تھے. اور وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان، کھیتی کے درمیان جو ہے وہ نہر تھی اور دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ کھیتی تھی. اور دونوں باغ بہت زیادہ پھل دیتے تھے اور اتنا کہ ولم تظلم منہ شیئا، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی تھی. اور وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان کے درمیان نہر بھی جاری تھی. یعنی کتنا خوبصورت باغ اللہ نے شخص کو دیا ہوا تھا وہ کافر. اور کھجور کے درخت، انگور کا باغ، درمیان میں نہر جا رہی ہو، آپ دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت باغ ہوگا. اور وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کو ملا پھل. یہاں ثمر سے مراد بعض علماء نے لیا ہے کہ اولاد کی کثرت بھی اللہ نے دی تھی. اب یہ سب کچھ اسے ملا تھا. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اگر کسی کافر کو یا کسی فاسق و فاجر کو مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت ہے تو اللہ نے اس کو دیا ہے. اور کسی مومن کے پاس اور متقی کے پاس اگر مال کی کمی ہے اور مال کی تنگدستی ہے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. مال کی کمی کا ہونا، ہاتھ کا تنگ ہونا، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. اور مال کا زیادہ ہونا یہ اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل بھی نہیں ہے، بلکہ اصل دلیل ہے شریعت پہ چلنا. اگر ایک مالدار اللہ کے دین پر، اللہ کی مرضی پہ چل رہا ہے تو وہ مالدار اللہ کا محبوب ہے. اور ایک غریب اللہ رب العزت کی فرما برداری کر رہا ہے تو یہ غریب اللہ کا محبوب ہے. اور اللہ رب العزت نے مال و دولت میں زیادتی یہ اپنی محبت کا معیار نہیں رکھا، ورنہ مشرکین مکہ مالدار تھے. اور صحابہ کرام کتنے ایسے تھے کہ جن کے پاس کئی دن کے فاقے تھے. خود اللہ کے نبی کے پاس کتنے دن کے فاقے ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے دین پر کوئی کتنا چل رہا ہے، یہ ہے معیار، یہ ہے کسوٹی اللہ کی محبت کی، کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں. اس لیے بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے تو بھائی یہ اللہ کی کوئی محبت کی دلیل نہیں ہے. اللہ کسی کو مال خوشی سے دیتے ہیں اور کسی کو غصے سے دیتے ہیں.
دیتا سب کو اللہ ہی ہے، لیکن کسی کو خوشی سے کسی کو غصے سے۔ جس کا مال اچھی جگہ خرچ ہو رہا ہے سمجھ لو اللہ نے اسے خوشی سے دیا ہے، اور جس کا مال غلط جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے سمجھ لو اللہ نے اسے غصے سے دیا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان غریب اور ایک کافر بہت امیر ہے، جیسا کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان عالم دین سے سوال کیا کہ آپ کے نبی کی یہ بات ہمیں پہنچی ہے کہ آپ کے نبی نے کہا، اور آپ کے نبی کا یہ قول ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے مومن ہیں کہ جو امیر ہیں اور کافر غریب ہیں، تو وہ مومن کے لیے تو دنیا بھی جنت ہے اور کافر کے لیے تو وہ قید خانہ بنی ہوئی ہے۔ تو مسلمان نے اسے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا اصل میں ایک غریب کافر کے لیے اللہ نے جو جہنم تیار کر کے رکھی ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں یہ اب بھی جنت میں ہے، اور ایک دولت مند مسلمان کے لیے اللہ نے جو جنت تیار کر کے رکھی ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا امیر مسلمان اب بھی جہنم میں اور قید خانے میں، کیونکہ آخرت میں اللہ رب العزت نے جو جنت رکھی ہے، یہاں ایک آدمی کے پاس اربوں روپے ہوں، تمام سہولیات ہوں، لیکن آخرت میں جو اللہ نے ایک مومن کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ جہنم میں ابھی بھی، کہ ہر وقت اسے خوف ہے کہ میرا مال نہ چھن جائے، میں محتاج نہ ہو جاؤں، میں بیماری میں نہ آ جاؤں، میری اولاد کو کچھ نہ ہو جائے، مجھے کچھ نہ ہو جائے، تو یہ ٹینشن ہے ساری۔ لیکن آخرت میں تو یہ جنت میں چیزیں نہیں ہیں، اس لیے دنیا کا امیر ترین مسلمان جو دین پہ چل رہا ہو، آخرت میں جو جنت ہے اس کے مقابلے میں یہ اب بھی قید خانے میں۔ تو بہرحال یہ معیار نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے تو وہ اللہ کو پسند ہے اور جس کو غریب بنایا ہے تو وہ ناپسند ہے، ایسی بات نہیں۔ لیکن ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جس کی قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا۔ غنی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا غنی وہ ہے کہ جس کا دل غنی ہو، یعنی کہ جو اللہ نے اسے دے دیا وہ اس پر قناعت کرے تو سمجھ لو غنی ہے اور اس کے دل کو سکون ہے۔ لیکن مال کی ہوس اور لالچ اور حرص یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو دنیا کی دولتیں دے دی جائیں لیکن آپ کہو گے اور یہ آج دیکھیں نا بے ایمان قسم کے سیاستدان اور سرمایہ دار کیا کچھ نہیں ہے، اگر آج کے بعد مزید 1 روپیہ بھی کمانا چھوڑ دیں تو نسلیں بیٹھ کے کھائیں، لیکن ہوس حرص، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اگر کسی کو ایک جنگل سونے کا دے دیا جائے وہ تمنا کرے گا کہ دوسرا جنگل بھی مجھے سونے کا ملے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ لیکن ایک آدمی مستغنی ہے جو دیا ہوا ہے باز جی اللہ کا بڑا شکر ہے، تو یہ آدمی ذہنی ٹینشن سے بچے گا، اللہ اسے سکون دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگر کسی کو غریب بنایا ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اور دیکھیں جو پرزہ گاڑی بنانے والا جہاں مناسب سمجھتا ہے وہاں فٹ کرتا ہے، یہ ساری مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اسے پتہ ہے کون سا پرزہ کس جگہ فٹ کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا۔ جب ایک انسان اللہ کی دین پر راضی ہو جائے نا اور جتنا اللہ نے دیا اس پر خوش ہو جائے اور صبح شام یہ کہتا رہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اب اس طرح کے اگر اس کے دل کی کیفیت ہو جائے اللہ نے اسے دنیا ہی میں سمجھو جنت کے مزے دے دیے۔ لیکن افسوس مجھے اس غریب مسلمان پر ہوتا ہے کہ ایک امیر ہے، مسلمان ہے، لیکن فاسق و فاجر گناہوں میں پڑا ہے، تو چلو یار اس نے دنیا میں تو کچھ مزے لے لیے، اگر آخرت میں گرفت میں آ گیا، جہنم میں اگر چلا بھی گیا مثال کے طور پہ گناہوں کی وجہ سے، لیکن دنیا میں تو مزے لے لیے۔ لیکن ایک غریب بیچارہ اگر بے دین ہو
اور دین پر نہ ہو، اللہ کی ناراضگی میں زندگی گزارتا ہے، رسول کی مخالفت میں زندگی گزارتا ہے، تو وہ تو یہاں بھی پریشانیوں میں تو وہاں بھی پریشانیوں میں۔ تو اگر غریب مالی طور پر اس کا ہاتھ تنگ ہے تو دینداری پہ تو آ جاؤ، جو اللہ دے گا اللہ اس میں برکت دے گا، اور یہاں تو جیسی کیسی گزر جائے گی لیکن وہاں تو کم از کم سکون سے گزرے گی۔ لیکن ایک غریب اپنی غربت کا بہانہ کر کے اگر یہ سمجھے کہ جی ہم سے کون پوچھو، ہمارے پاس ہے ہی کیا۔ صحابہ نے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ہمارا حال یہ کہ کئی کئی دن فاقے، ہمارے کپڑوں پہ پیوند ہوتے ہیں، کیا ہم سے بھی کوئی سوال قیامت میں نعمتوں کے بارے میں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو یعنی آپ یہ دیکھیں، آج جو لوگ ابھی کرونا کے دنوں میں آکسیجن نہیں ملتا تھا، 10-10 ہزار روپے کا ایک سلنڈر بھر کے دے رہے تھے، اور روزانہ اللہ رب العزت ہمیں بغیر پیسوں کے اتنی آکسیجن دے رہے ہیں، تو ہم مالدار نہیں ہیں اور کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھوں کی بینائی جیسی دولت دی ہے، جس کی نہیں ہے وہ آج کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آنکھ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ کیا ہم امیر نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ نہیں دیا؟ آج جن کے پاؤں نہیں ہیں، فالج میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تھوڑی زندگی چاہتے ہیں کہ یار وہ زندگی آئے کہ میں تھوڑا سا چل سکوں۔ آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو کیا یہ امیر نہیں ہے؟ ایک انسان جب کسی پریشانی میں آتا ہے نا، اس کی ساری توجہ اس پریشانی کی طرف ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کی باقی نعمتیں اس کی طرف جب نہیں ہوتی تو انسان کے دل میں مایوسی اور ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ کافر جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، یہ اکڑتا تھا، اس کا ساتھی یا جیسے روایتوں میں کہ اس کا بھائی تھا، اس نے اس کو کہا، فقال لصاحبی وهو يحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہ کافر اپنے دوسرے مسلمان مومن بھائی سے کہتا تھا کہ دیکھو، جو باتیں جب کرنے لگا اس سے کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے، اور میرے پاس جو ہیں وہ لوگ بھی زیادہ اٹھنے بیٹھنے والے جو مالدار سرمایہ دار، وہ میری سنتے ہیں، تیرے کو کون جانتا ہے؟ یہ ایم این ایم پی اے یہ تو سارے میرے جاننے والے ہیں، یہ تجھے کون جانتا ہے؟ اور دیکھ میرے پاس اتنا کچھ ہے۔ اور وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور جب اپنے باغ میں داخل ہوتا تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا، کیونکہ شرک میں تھا، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرا ظلم یہ کرتا کہ تکبرانہ انداز میں جاتا، قَالَ مَا ظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، وہ کہتا کہ ایسا میں نہیں سوچتا کہ کبھی میرا باغ مجھ سے چھنے گا، اتنا کچھ ہے میرے پاس، دولت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یہ اکڑ، یہ تکبرانہ جملے، جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے یا کوئی نعمت دیتا ہے، اس کو سنبھالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج ایسے بگڑے ہوئے ہم نے غریب دیکھیں جن کی حالتیں ایسی تھیں کہ کھانے کے لیے نہیں تھے، اور آج جب ملا ہے تو اللہ کو بھول گئے، اپنی حقیقت بھول گئے، کسی غریب سے صحیح منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی حقیقت کو یاد رکھتے ہیں، اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہیں، اور اس بات کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ یار یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے کہ کہیں چھن نہ جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے آج ہمیں نمازی پرہیزگار اگر بنایا ہوا ہے، اللہ نے آج ہمیں عزت دی ہے، یا اللہ نے آج ہمیں دولت دی ہے، یا اللہ نے آج ہمیں شہرت دی ہے، ہر وقت ذہن میں کبھی کبھی اس بات کا ڈر ہوتے رہنا چاہیے کہ یار کہیں اللہ کی پکڑ تو نہیں ہے، یہ استدراج تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے یہ نعمتیں چھن تو نہیں جائیں گی۔ استدراج کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل دے کے کھینچتا ہے، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ کی پکڑ آتی ہے وہ ساری نعمتیں جاتی ہیں۔ اس لیے جس کے دل میں استدراج کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے استدراج نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے، اور وہاں ان سے کہا کہ حضرت مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے
کہ میری تبلیغی جماعت میں لوگ بڑی تیزی سے اور کثرت سے آ رہے ہیں اور دن بدن اس کام میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے کہ اللہ ڈھیل دے کے کھینچ تو نہیں لے رہا اور کھینچ تو نہیں لے گا؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا جس کے دل میں استدراج کا خوف ہو اللہ اسے استدراج نہیں دیتا، یہ آپ کے دل میں استدراج کا اور ڈھیل دے کے پکڑے جانے کا جو ڈر ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ کا کام پھیلے گا، آپ کا کام انشاءاللہ العزیز رکے گا نہیں اور پھیلتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں جو اللہ نے اگر کبھی دولت دی، کوئی گھر اچھا سا مل گیا، کبھی کبھی ذہن میں یہ بھی آئے کہ یار یہ کہیں پکڑ تو نہیں ہے، کہیں ڈھیل تو نہیں ہے، جب دل میں یہ چیز ہوگی تو پھر استدراج نہیں۔ لیکن جن کو استدراج دینا ہوتا ہے ان کے دل میں استدراج کا خوف بھی نہیں آتا، اور کہتا ہے ہمیں کون کچھ کرے گا یار، ایسے تعلقات ہیں بھائی، بڑے تعلقات ہیں، کچھ ہوگا بھی تو دیکھیں گے، فلاں جاننے والا ہے، فلاں یہ، اور کیا ہے دو پیسے، چلو کوئی نہیں، اتنا دولت اتنا مال ہمارے پاس اور بھی ہے۔ لیکن جب وہ پکڑتا ہے نا، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنے اندر تکبر نہ ہو۔ جس مشرف نے امریکہ کو سب کچھ پاکستان کا دیا، آج وہ خود کہتا ہے مجھے ون ان ملین بیماری ہے، یعنی ایسی جو کروڑوں میں ایک کو، لاکھوں میں ایک کو ہوتی ہے، اور جب اس کی بیماری کی نشاندہی ہوئی برطانیہ میں اور اس کو کہا گیا کہ اس کا علاج امریکہ میں، اور اس نے امریکہ میں ویزے کے لیے اپلائی کیا، انہوں نے اس کو ویزا بھی نہیں دیا۔ آج وہ دبئی میں بیٹھ کر وہاں سے ڈاکٹر امریکہ کے اندر جو ہے اس کی رپورٹس بھیجتے ہیں اور وہ وہاں سے دوائی لکھ کر بھیجتے ہیں اور اسے دوائی دی جا رہی ہے، اور اپنے زمانے میں اس کا تکبرانہ انداز دیکھیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اور یہ ایک آدمی کا نہیں، ہمارے پاکستان میں سابقہ حکمرانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جس نے امریکہ کی وفاداری کی، آخر میں امریکہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اپنا کام نکال کر وہ اس کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینکتا ہے۔ تو اس لیے دل میں تکبر یا ایسی چیز دولت یا نعمت ملنے کے بعد نہ ہو، ڈر رہے کہ کہیں پکڑ تو نہیں ہے، کہیں پکڑ تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر کیسا تکبر، کہ کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میرا مال کبھی ضائع ہوگا، وما اظن الساعۃ قائمہ، اور مجھے یہ بھی خیال نہیں آئے اور میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا بھی کچھ نہیں کہ کبھی قیامت ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر ایسا ہو بھی گیا، قیامت آ بھی گئی، تو میرے لیے ٹینشن نہیں ہے، میں وہاں بھی جو ہے وہ اچھا گزاروں گا زندگی۔ یہ بھی ایک دھوکہ، یعنی تم یہاں ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں رہو اور یہ تمنا رکھو کہ مجھے وہاں اچھا صلہ وہاں بھی ملے گا، یہ امید نہیں ہے۔ یہ کیفیت آج ہم میں سے کئی مسلمانوں کی بھی ہے، ہر گناہ میں پڑے ہوئے، نافرمانی میں، لیکن کیا اللہ بہت بڑا ہے یار، اللہ بخشش والے ہیں، ہمیں اللہ سے امید ہے، امید ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ والعاجز من اتبع نفسہ هوا وتمنى على اللہ، اور نبی نے فرمایا بیوقوف یہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہے اور اللہ کی طرف امید باندھ کے رکھے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب نے کس چیز کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ وہ بہت کریم ہے؟ کریم ہے تو ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو بھائی کچھ بوگے، اس کی مثال تو یوں ہی ہے، ایک آدمی کے پاس زمین ہو اور وہ اس میں کوئی بیج نہ ڈالے اور کہ جی اللہ بڑی قدرت والی ذات ہے، مجھے اللہ سے امید ہے، رزق دینے والا وہ ہے، خود ہی کھیتی اگائے گی۔ تو کچھ اللہ نے اسباب سے دنیا کو جوڑا ہے، تم بیج ڈالو گے تو کچھ کھیتی اگے گی۔ تو یہاں کوئی نیکیوں کے بیج بوگے تو آخرت میں اس کے پھل کاٹیں گے نا۔ تو اس لیے یہ نا امیدی اور یہ چیزیں ذہن میں لانا کہ گناہ کے باوجود نہیں کچھ نہیں یار، انشاءاللہ وہاں بھی ٹھیک ہوگا سب کچھ، یہ بھی یہی کہنے لگا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب، اب اس کے دوست نے اس کے تکبر کی حقیقت بتائی
کہا کہ جب وہ اپنے دوست سے بات کرنے لگا، وہ مسلمان جو ہے اپنے دوسرے صاحب سے، تو کہا کہ تو منکر ہو گیا ہے، تجھے اس بات کا انکار ہے، تجھے نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے تجھے مٹی سے بنایا ہے؟ کہا تو تکبر کس بات کا کر، اپنی حقیقت تو دیکھ، مٹی ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے ناپاک، ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورا ایک آدمی بنا دیا۔ تو تجھے تیرے اندر جو اکڑ تکبر ہے کس بات کی؟ اپنا ماضی تو دیکھ تھا کیا اور ہے کیا۔ یہی بات ایک اللہ والے کہیں سے آ رہے تھے تو ایک آدمی چھوٹی سی کوئی گلی ہوگی اکڑ کے کھڑا ہو گیا، اے مجھے جانتا نہیں ہے؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کل تک ناپاک قطرہ تھا اور کل قبر میں مٹی ہوگا، اور آج بھی اپنے پیٹ میں کتنی غلاظت لے کے گھوم رہا ہے۔ کہ یہ تو تیری حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے ہوتے ہوئے تیرے اندر اتنی اکڑ اور تکبر۔ تو اب اس کو کہنے لگا وہ دوست کہ دیکھو تمہارے اندر یہ اکڑ ہے، تم کو نہیں پتا تم پیدا کس چیز سے ہوئے ہو، اور پھر لیکن نہ ہو اللہ، پھر میں تو یہی کہوں گا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، ربی میرا رب، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب وہ دوست اللہ کہتے ہیں اس متکبر کے بارے میں کہ جب یہ اپنے باغ میں جاتا تھا تو اس انداز میں، تو ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب تو آیا تھا اپنے باغ میں تو یہ کہتا ہوا کیوں نہیں آیا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اور کوئی طاقت اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اور حدیث شریف سے بھی بات پتہ چلتی ہے، اور قرآن کریم کا یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ جو شخص اپنے کسی باغ میں یا گھر میں، یا اللہ نے کوئی فیکٹری دی، اس فیکٹری میں یا کوئی کارخانہ ہے اس میں اگر داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے اس گھر کو یا اس فیکٹری کو یا اس کے اس باغ کو اللہ تعالیٰ ہلاکت اور عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مدینہ، انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اسی لیے آج تک ہمارے ملک میں بھی کئی جگہوں پر اس چیز کا ایک رواج ہے کہ لوگ اپنا گھر بناتے ہیں اور اوپر یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھواتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے، یہ برکت والی چیز ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے گھر پہ بھی جب داخل ہوں، جہاں اور وظائف ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، سلام کر کے داخل ہوں، سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، درود شریف، وہاں ساتھ میں یہ بھی پڑھیں۔ وہ گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا جس گھر میں داخل ہوتے ہوئے کوئی یہ پڑھے گا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگے، گاڑی اچھی لگی، کسی کے جو ہے وہ گھر اچھا لگا، تو وہاں پر آدمی کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اور یہ ماشاء اللہ کہنے سے یہ سامنے والے کو نظر نہیں لگے گی۔ اور خاص کر کبھی کبھی انسان کو اپنے بچوں کی نظر خود لگ جاتی ہے، بچے اچھے لگتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں، ان کی میٹھی میٹھی باتیں، تو بعض دفعہ نظر لگتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی محبت میں ایک دم آئے اور دیکھا کوئی اسٹائل اس کو اچھا لگا، کوئی انداز اچھا لگا، کوئی بات، تو نظر سے بچانے کے لیے اس کو چاہیے، ماں کو یا باپ کو جس کو ڈر ہے کہ اس کو میری نظر نہ لگ جائے، وہ پڑھے ماشاء اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا ماشاء اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا یوں بھی پڑھ سکتے ماشاء اللہ، یا یوں بھی پڑھ سکتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی بھی ماشاء اللہ کا لفظ تو کہنا چاہیے نا، اور اس طرح کے الفاظ ہوں۔ بعض دفعہ کسی کا بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، دوسری اماں جان آتی ہو، جی تمہارا بیٹا تو کیسا کھاتا ہے، ہمارا والا تو کھاتا ہی نہیں، ابے بھائی ماشاء اللہ بول دیں، کہیں وہ بیچارہ بھی، کیونکہ نظر حق ہے، النظر حق، نبی نے فرمایا، اور نظر ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، یعنی کہ نظر اونٹ کو بھی نظر لے، وہ بھی
مرنے کے قریب ہوگا تو لوگ ظاہر بات ہے ذبح کریں گے۔ اس لیے ایک انسان کی نظر اگر سمجھتا ہے، لگتی ہے، اسے اس ماشاءاللہ کا ضرور وظیفہ کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ خاص کر یہ گھر میں یا فیکٹری میں یا باغ میں داخل ہوتے ہوئے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور دوسروں کی نظر سے خود بچنے کے لیے سورہ قلم ہے 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، اس کی آخر کے اندر جو آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ خود پڑھ کے آدمی پھونکے، اپنے اوپر خود پڑھ لے۔ خاص کر میں علماء کو بتاتا ہوں جو بیانات کرتے ہیں یا درس دیتے ہیں کہ اپنے اوپر پڑھ لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اور نظر جو ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس کی نظر لگی ہے، کیونکہ بعض دفعہ خاندان میں یا محلے میں کوئی آدمی مشہور ہوتا ہے اور کبھی اس نے کہا ہوا بھی ہوتا ہے، یار آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہو، بڑے زبردست لگ رہے ہو، بڑے پپو لگ رہے ہو۔ اب آدمی دیکھتا ہے کہ بس حالت خراب ہو گئی، تو اب آپ کو پتہ اس کی نظر لگی ہے، تو چاہیے یہ کہ اسے کہو جس کی نظر لگی ہے وہ وضو کرے، اور اس کے جسم سے لگنے والا پانی وہ کسی ٹپ وغیرہ میں برتن میں آپ جمع کریں۔ اب اس کے جسم سے ٹچ ہوا جو پانی جمع ہوگا وہ انسان اپنے اوپر ڈال دے، نہاتے ہوئے اپنے اوپر جو ہے ڈال دے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی جو ہے وہ نظر اتر جاتی ہے۔ اور نظر جو ہے یہ بعض دفعہ بڑی دائمی ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ ایک انسان ہر وقت غنودگی میں رہتا ہے، اور کندھے بھاری بھاری سے لگنے لگتے ہیں، اور جناب کسی چیز کا بعض دفعہ کام کا دل تک نہیں لگتا، تو ہم فوراً کہتے ہیں ارے کوئی سحر ہو گیا ہے، کسی نے جادو کرایا ہے، اور فوراً آئیں گے فوراً جادو کی طرف۔ بھائی اتنے دنیا فارغ نہیں بیٹھی ہے کہ تیرے اوپر جادو کرائے، اور کچھ انسان کو سوچنا بھی چاہیے۔ میرے پاس ایک آدمی یہاں یہیں آیا عصر کے بعد آج سے کچھ سال پہلے، بالکل دیہڑی بیچارے کی شاید 400-500 300 کماتا ہوگا، وہ بھی کبھی کبھی کپڑے سے پھٹے میلے ہوئے، تو مجھے آگے کہنے لگا مجھے حضرت کسی نے میرے اوپر جادو کیا۔ اچھا شکل سے بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا، تو میں نے کہا تیرے اوپر جادو کو کیوں کرے گا کوئی؟ تیرے پاس دولت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حسد کرے گا، یا تو کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور کہیں اور کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے، اسی جگہ رشتہ تو اس لیے اس نے کہا نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے۔ میں کہا اچھا ماشاءاللہ آپ خوبصورت بہت ہیں، اس لیے لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ حسن مجھے مل جائے، اس لیے جادو کسی نے کیا ہوگا۔ نہیں وہ ادھر ادھر آئے بھائی۔ میں نے کہا دنیا اتنی فارغ نہیں بیٹھی ہوئی کہ وہ دوسروں پہ جادو کریں، یہ بھی ایک بات یاد رکھیں۔ تو یہ کبھی کندھوں کا بھاری ہونا، یا بعض دفعہ چلتی ہوئی دکان ایک دم رک جاتی ہے تو ہم ساتھ والی دکان والے پہ شک شروع کرتے ہیں، اور اس نے جادو کیا ہے کیونکہ اس کی چل رہی تھی، میری بھی چل رہی تھی، اس کو تکلیف نہ ہوئی ہو۔ جادو بعض دفعہ کرتے ہیں لوگ، لیکن بعض دفعہ یہ نظر بھی لگتی ہے، تو اس لیے نظر حق ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں نے کہا کہ اپنی دکان میں، گھر میں، باغ میں، کسی جگہ داخل ہوتے ہوئے آدمی یہ پڑھ لے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نظر بد سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے، اور اس کاروبار میں بھی اللہ نظر سے بچائیں گے، اور اس کاروبار میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکتیں دیں گے۔ اب اللہ کہتے ہیں اس نے اس طرح کہہ کر یہ کیوں یعنی کہ داخل نہیں ہوا، اس کو چاہیے تھا کہ اس طرح ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہتا۔ ان ترنی انا اقل، اس کے دوست نے کہا کہ تجھے یوں اپنے باغ میں جانا چاہیے کہ تجھے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے تھا۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں کم ہوں اور اولاد میں کم ہوں تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ فعسى ربی یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علی حسبانا، تو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو دے تیرے باغ سے بہتر، اگر یہاں نہیں تو آخرت میں تو ہے ہی ہے نا۔ اور وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے اس پر ایک آگ کا جھونکا
اس کے باغ کو آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، پھر صبح کو رہ جائے بالکل چٹیل میدان۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ایک دن یہ صبح اٹھا، دیکھا تو پورا باغ جل چکا تھا۔ اللہ نے آسمان سے کوئی ایسی آفت بھیجی کہ سارا کا سارا باغ جل کر اس کا وہ باغ ایک میدان کی صورت جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ تکبر، اللہ کو کچھ نہ سمجھنا، اللہ کے غیبی نظام کے اوپر یقین نہ رکھنا کہ کوئی اور بھی غیبی نظام ہے، ساری چیزیں اسباب ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ یہی ہوا۔ اس لیے انسان کو چاہیے، بات کا خلاصہ یہ کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت پر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں جو ہیں وہ اضافہ کرتے ہیں، اور جو ناشکری کرے گا اس ناشکری کی وجہ سے ہو سکتا ہے ملی ہوئی نعمتیں بھی جو ہیں وہ نہ چھن جائیں۔ اور کبھی بھی اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت پر اترانا نہیں ہے، اور یہی سوچنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، اور جب اللہ نے دیا ہے تو پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے بندوں پر اس کو جو ہے وہ خرچ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو مال اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری کے مترادف ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ جو آج کے درس کا خلاصہ، کہ جو نعمت ملے کبھی کبھی اس بات کا ڈر بھی ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ نے مجھے ڈھیل دے کر کھینچنے کے لیے دی ہے اور یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے، یہ نعمت مجھ سے لے نہ جائے۔ تو اس لیے جب استدراج کا خوف ہوگا تو اللہ رب العزت اس استدراج سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم